السلام علیکم سامعین، ناظرین، لسنرز، اٹینشن پلیز، توجہ کیجیے۔ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم طلوع اسلام پیش ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، طلع تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارہ تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کامیابی۔ الفاظ و معنی: طلوع سورج کا نکلنا، ظاہر ہونا، طلوع اسلام اسلام کا منظر عام پر آنا، تنک تابی ہلکی روشنی، افق آسمان کا کنارہ، آفتاب سورج، گیا دور گراں خوابی گہری نیند میں سونے کا زمانہ گزر گیا، عروق مردہ بے جان رگیں، خون زندگی دوڑا بیداری پیدا ہو گئی، سینہ و فارابی مراد ہیں ابو علی سینا اور محمد بن ترخان ابو نصر فارابی، مشہور ترین فلسفی۔ طوفان مغرب یورپی طوفان، یورپی ہنگامہ، طلع تمہائے دریا دریاؤں کی طغیانی، موجوں کے تھپیڑے، گوہر موتی، سیرابی تازگی، درگاہ حق اللہ کی بارگاہ، شکوہ ترکمانی ترکوں کی سی شان و شوکت، ذہن ہندی ہندوستانیوں کی ذہانت، نطق عربی عربوں کی سی زبان کی فصاحت، اثر کچھ خواب کا یعنی غنودگی، جب تو اپنے سننے والوں میں سے سننے کا شوق کم ہوتا دیکھے تو اپنی آواز کے لے اور تیز کر دے۔ ترجمہ و تشریح: ستاروں کی چمک دمک ماند پڑ جائے تو روشن صبح طلوع ہونے والی ہوتی ہے۔ وہ دیکھو سورج نکل آیا اور لمبی تان کے سونے کا وقت گزر گیا، ایشیا کی مردہ رگوں میں زندگی کا خون دوڑنے لگا۔ یہ وہ راز ہے جسے ابو علی سینا اور ابو النصر فارابی جیسے فلسفی بھی نہیں سمجھ سکے۔ یورپی ملکوں نے جو اسلامی ملکوں کے ساتھ کیا تھا، ان کے اس سلوک نے مسلمان کو اپنی حفاظت کے ولولے سے ہمکنار کر دیا، یعنی یورپی مکر و فریب نے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور مسلمان پھر سے صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے۔ سچ ہے، سمندر میں طوفانوں کے آتے رہنے سے ہی موتیوں میں آب و تاب پیدا ہوتی ہے۔ مراد ہے مسلمانوں نے جس کرب اور پریشانی کی زندگی گزاری ہے، وہ ان کے لیے اپنے مذہبی وقار اور شان و شوکت کی طرف لوٹ آنے کا سبب بن گئی۔ مومن کو پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ترکوں جیسی شان و شوکت، ہندیوں جیسی ذہنی بلندی اور فہم و فراست، عربوں جیسی فصاحت و بلاغت عطا ہونے والی ہے۔ اے بلبل، اگر تجھے یوں لگ رہا ہے کہ کلیوں میں اب تک نیند کا اثر طاری ہے، یعنی تو جب اپنے نغمے سننے والوں کے شوق کو کم دیکھے تو اپنی آواز میں لے میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دے تاکہ ان کا شوق جواں رہے اور ان پر غنودگی طاری نہ ہونے پائے۔ تجھے چاہیے کہ تو جہاں بھی ہو، شاخ پر ہو، درختوں میں ہو یا گھونسلے میں ہو، اپنی تڑپ برقرار رکھ۔ تو پارا ہے اور پارے کی فطرت ہی یہی ہے کہ ہر وقت تڑپتا رہے، اس کی یہ تڑپ اس سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ سامعین، ناظرین، علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی
یہ نظم طلوع اسلام پیش کی گئی۔ اردو 7 الفاظ، معانی اور ترجمہ و تشریح پیش کیا گیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ڈھیروں لائک کیجئے، ڈھیروں ویوز دیجئے، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے قریبیوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے مخلصوں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔